چونکہ مختصر صرف حاضری 2 دن میں تمام دوست اس بات کی نجل کے مدینہ منورہ دی باتیں گم ہو جاؤ جڑی بات دل تے لگے پیار محبت نال کہنا جو سبحان اللہ. پہلا فکرہ تمام دوستوں نے نام کرتا ہوں کہ صدقے جاواں میں درے حبیب تو صدقے جاواں میں درے حبیب تو جتوں کوئی بھی نہیں محروم جاتا ہے. رکھن کے بولو کہ مزہ آئے گا. صدقے جاواں میں درے حبیب تو جتوں کوئی بھی نہیں محروم جاتا. چونکہ خاک مدینے دے ٹبیاں دی پاپی جگ دا بڑ مخدوم جاتا. بھاویں جتوں کوئی سونے نو سد مارے سبحان اللہ دی سد ویکھدے آ بھاویں جتوں کوئی سونے نو سد مارے اونوں طیبہ وچ ہو معلوم جاندا ہے. سنی دی خاص پہچان ناصر اور جدوں نعت سنائیے تے جھوم جاندا. ماشاءاللہ سنی دی خاص پہچان ناصر ہے اور جدوں نعت سنائیے تے جھوم جاندا. مزہ آیا تھانوں سن کے کیونکہ جس کی جج کوئی ٹک جاندا ہے اور رخ چھتی سک جاندا ہے. میرے نبی دی شان نہیں مکدی آخر بندہ مک جاندا ہے. دس دا نام میلاد دا سن کے تیرا منہ کیوں سک جاندا ہے. سونا جدوں اشارہ کردا چند قدماں تے جھک جاندا ہے. رک جاندا ہے ویلا اٹھے جتھے سونا رک جاندا ہے. او ساڈا تے ہر پینڈا ناصر شہر مدینے مک جاندا ہے. ساڈا تے ہر پینڈا ناصر ہے او شہر مدینے کیونکہ بولو شہر مدینے مک جاندا ہے. کیونکہ یہ کرم نال صحرا حل ہو گئے نے وہ آیا تے کھنڈر محل ہو گئے نے. ہر سنی ذرا کھل کے سبحان اللہ کو پھر مزہ آئے گا. کرم نال صحرا حل ہو گئے نے وہ آیا تے کھنڈر محل ہو گئے نے. اساں کملی والے دا میلاد کیتا ساڈے تے مسئلے حل ہو گئے. اساں کملی والے دا میلاد کیتا ساڈے تے مسئلے حل ہو گئے نے. تے نویں ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے. اگلے جملے تے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کہ ہوندے رہن گے پورے دل نال. نویں ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے. کھاتا پائی جاؤ تے کماد ہوندے رہن گے. چنگے چنگے کماں والے یاد ہوندے رہن گے. ہون گے نفاق اتحاد ہوندے رہن گے. جذبہ سچا تے تہاڈی آواز دسے گی جذبہ سچا تے جہاد ہوندے رہن گے. اور جدوں تک ناصر تے ایک سنی زندہ ہے او اللہ میرے چاہیا تے میلاد ہوندے رہن گے. اللہ میرے چاہیا تے میلاد خود بولو اللہ میرے چاہیا تے میلاد ہوندے رہن گے. آخری تو بتاؤ اجازت اسی اہل سنت و جماعت. کسی نے کہا یا اللہ تو کیا نماز پڑھے تو پڑھنا فرمایا نہیں. تو کیا حج کر تو کرنا فرمایا نہیں. یا اللہ کوئی ایسا کام دس جڑا تو ہی کرنا ہو میں تے اسی نہیں کریے. نال بولو گے تے پھر مزہ آئے گا. خدا میرا نیندر تے سستی تو پاک ہے. اے وعدہ ہو عزت تو ہی تاک ہے. نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہوندا بیمار ہے. انگن تو بھی پاک پروردگار ہے. نہ دشمنی تے کدی روک پالے. نہ کوئی رقیب کو دہالے دوالے. نہ کھاوے نہ پیوے نہ محتاج بخدا. نہ ڈیرا اودے کول تنگی تے دکھدا. وہ حی القیوم ہے انہوں موت کوئی نہیں. انہوں کر سکدا کدی فوت کوئی نہیں. اودے نیڑے آوے نہ سستی نہ نرمی. نہ خشکی نہ بادی نہ سردی نہ گرمی. سنے ماں یہ گانے نہ او شیر پڑھدا. نظمہ نہ غزلہ دی پوڑی تے چڑھدا. نہ شہر چ جا کے خریداری کردا. نہ امتحاناں دی تیاری کردا. نہ ڈپو تے کھنڈا دی تقسیم کردا. نہ بادشاہاں دی تعظیم کردا. نہ بچہ نہ بڈھا نہ نوجوان. نہ باڈی بلڈر نہ او پہلوان. نہ کھیتی نہ باڑی نہ ڈنگراں دا رولا. جے ہے تے او ہے سارے عالم دا مولا. جے ہے تے او ہے سارے عالم دا مولا. نہ انہوں کوئی کھاون پیون دا شوق ہے. نہ انہوں کوئی نسل منیون دا شوق ہے. اماں نہ ابا نہ ہے اس کی بیوی. کدی ویکھدا نہ فلماں نہ ٹی وی. نہ کلمہ تلاوت نمازاں او پڑھدا. کسے تے ہجر وچ نہ روندا نہ سڑدا. اولاد شادی نہ کوئی اس دا جی ہے. او پھر مینوں دسو خدا کردا کی تو مٹی والے سنو رب کی کرتا ہے اجازت. انہوں کو دی سویں کسے دا بھی غم نہیں. ذرا کھل کے بولو گے گناہگار کی دعا ہے جڑا کھل کے سبحان اللہ کرے حضور دے روزے دیاں جاریوں دے سامنے کھڑا ہو کے انہوں درود و سلام پڑھنا نصیب ہوے. انہوں کو دی سویں کسے دا بھی غم نہیں. سوائے اے دے ناصر کوئی اور کم نہیں. ایو حرف آخر ایو اختتام ہے. او ساڈے محمد تے پڑھدا سلام ہے.
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم دوسری پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال اپنے دامن کے اندر خدا دیا رحمتاں بھی لے کے آیا اور بہت ساریاں حسین اور دردناک یاداں بھی لے کے آیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے میں نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق رسول اس عنوان کے چند گزارشات پیش کی تھیں کیونکہ ماہ شوال کے اندر ہی رسول اللہ کے عظیم چچا سیدنا امین حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کی ہوئی۔ تو امجد بھائی نے مشورہ کیا کہ عنوان کی ہونا چاہیے۔ میں کہتا تھی عنوان لکھتے اور شہادت سیدنا امیر حمزہ اور جذبہ غلامہ نے۔ یہ مضمون کے بہت طویل ہے، ایک دو نشستان کے اندر اس کے زہرہ سے گفتگو ہوئی، بہت سارے اعتراضات نے انہوں نے جوابات، مگر میں چند چیزاں آپ حضرات سے گوشتگار کراں گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہنا نصیب کرے، تانوں حق سننا نصیب کرے، پھر جانبین اس نے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد تاریخ اسلام میں ایک بڑا عظیم غزوہ ہے۔ یہ عظیم غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم سرور عالم خود جنگی لباس پاک کے قریب ہوئے اور امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد فرمایا۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، مسلمان بہت کامیاب ہوئے،
دشمن کا بہت بڑا لشکر سی، مگر مسلمانوں نے اس کو اتنی عظیم شکست دی تھی کہ دشمن سب کچھ چھوڑ کے نصر سے مجبور ہو گیا۔ مگر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے چند صحابہ کرام ایک ٹیلے پہ مقرر فرمایا کہ تسا اس ٹیلے سے کرونا اور دائیں بائیں نظر رکھنی، مگر میری بات یاد رکھو کہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، پتہ ہوگا یہ شکست ہو گئی تو اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں۔ حضور نے بار بار تاکید فرمائی کہ ٹیلا رکھنا۔ مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی، دشمن دوڑ لیا سی، بھاگ لیا سی، دشمن اپنا سامان چک لیا سی کہ سانو نسن کا موقع مل جائے۔ رسول اللہ کے غلاماں نے وہ جذبہ دکھایا کہ دشمن پریشان ہو گیا۔ مسلمان انہاں سامان لٹ رہے ہیں، سامان لپیٹے جا رہے ہیں، دشمن اپنا سامان ٹوٹ کے جان بچان کی تکلیف۔ وہ صحابہ جڑے ٹیلے کے مقرر سن، انہوں نے آخیا یار پتہ بھی ہو گئی، لہذا اسی بھی جا کے سامان لوٹیے، مال غنیمت لوٹیے۔ کامیابی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے آخیا تو پتہ نہیں رسول اللہ نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا پتہ ہو گیا یہ شکست تو میں تسا ٹیلا نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے آخیا یار سرکار کا ہی مطلب تھی نا کہ بس کامیابی ہو گئی اور اسی سامان نہ لوٹیے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے فرمایا حضور دے حکم بدولی نہ کرو، یہ ٹیلا نہ چھوڑو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر اکثریت سامان پیچھے دوڑ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر سب مسلمانوں کو لے کے اس ٹیلے سے ڈٹے رہے۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیے، اثر رسول اللہ کی حکومت انہیں نہیں کرتی۔ جدوں مال لوٹیا جا رہی ہے، ٹیلے والے دیکھ رہے ہیں، لوگ مال لوٹ رہے ہیں، دشمن سے بھاگ رہے، آؤ جا رہے آؤ جا رہے ہیں، انہوں نے اختلاف پیدا ہوا اور بہت سارے لوگ انہوں نے کمانا اپنے گلے پکا لیا اور سامان لوٹنے واسطے آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر اور سب کو دیکھ لو گے۔ خالد بن ولید کی جنگی جانا تو مشہور ہے۔ خالد بن ولید نے اکرمہ ابن ابو جہل وہ بھی نال سی۔ یہ بڑے پریشان سن، کسی جنگ میں سانو کدے ہار نہیں ہوئی، یہ کی ہو گیا ہے؟ انہیں نظر اچانک ٹیلے تے پئی کہ صرف 7 بندے موجود سن۔ خالد نے آخیا بڑا اچھا موقع ہے، ٹیلا خالی ہو چکے، 7 بندے کی کریں گے؟ انہیں پیچھے آ کے حملہ کر دیتا۔ مسلمان دے لگے سن مال غنیمت لوٹن، کمانا تو نہ گلے چ پائی ہوئی سن، تلواراں میان بھی سن، مال لوٹ رہے سن۔ اچانک خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ مسلمان کٹ رہے، ہوں پتہ چلے رسول اللہ کی حکومت دولی کا نقصان کی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے بار بار فرمایا کہ ٹیلا نہیں چھوڑ، مگر حضرت عبداللہ ابن جبیر اس ٹیلے کے موجود نے اور 7 ساتھیاں سمیت زندگی کے آخری سانس تک لڑتے رہے۔ 7 بندے کی کر سب کو شہید کر دیتا گیا۔ جو مال غنیمت لوٹ رہے سن انہوں نے پہلے حملے سے خالد نے ختم کر دیتا۔ اچانک جنگ کا پاسا پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں جا گئی۔ رسول اللہ نے پوری حکم عدولی کرنے کی سزا ملی پوری امت کو۔ اللہ افراتفری مچ گئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون ہے اپنا کیا بیگانہ ہے۔
لڑائی ہو رہی ہے, مسلمان بھی لڑ رہے ہیں. صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کو اپنی پہچان بڑھایا کہ نعرہ تکبیر لگاؤ تاکہ پتہ ملے کہ مسلمان کون ہے تو کافر کون ہے. جنگ ہو رہی ہے, جیتی ہوئی جنگ ہار بھی تبدیل ہو گئی. صحابہ کرام کٹ کٹ کے مر رہے ہیں, ٹکڑے ہو رہے ہیں, مگر پوری جان لڑا رہے ہیں. ابن کمیہ کافر سی, بڑا دلیر سی, انہیں اعلان کیتا مسلمانوں آج میں تھوڑا نبی لے کے جانا ہے, آج میں محمد کا سر کٹا گا. اور تلوار لے کے پھر رہے ہیں. نبی پاک نے ایک سیاسی کا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی بہت خوبصورت اور انہاں دا ہویا سرکار نال تقریباً ملتا جلتا سی, خوبصورت بھی سن, وجاہت بھی. ابن کمیہ نے دیکھا کہ ہر پاسے یہ عبداللہ مصعب بن عمیر چھائے ہوئے ہیں. اس نے گھوڑا دوڑا کے آپ کے قریب کیتا اور سمجھیا کہ آپ نے علم پکڑے رہے, علم بردار سے. ابن کمیہ نے آپ نے ایک بازو کے پیچھو آ کے وار کیا, مصعب بن عمیر کا بازو کٹ گیا. آپ نے جلدی نہ دوسرے بازو میں جھنڈا تھام لیا. ابن کمیہ نے دوسرے بازو پہ اپنا کیتا, آپ نے دونوں بازوؤں بھی اندر جھنڈا لے کیا یا اللہ میں علم بردار ہوں, میں پہلا دیا تھا. ابن کمیہ نے پھر وار کیتا, آپ زمین سے گرے, مگر انہوں کٹیا آیا بازوؤں بھی آپ نے اس طرح جھنڈے کو پکڑیا ہوا ہے, زمین سے لیتے ہوئے میں نعرہ آئے تکبیر اور رسالت بلند کر رہے ہیں. ابن کمیہ نے آ کے حضرت مصعب بن عمیر کا سر کٹ لیا. میں تفصیل مت لے جاتا, وقت بہت تھوڑا ہے. سر کٹ کے اور نعرہ ماریا, لوگو اور دیکھو میں کس کا سر کٹے, میں محمد کو قتل کر دیتا ہے, محمد قتل ہو چکا ہے. جس نال ساری دنیا بستی تھی وہ قتل اور اعلان ہو گیا. صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے, بڑے بڑے صحابہ کرام کے برداشت ہو گئے, حضور نہیں گئے اور کھیل ختم ہو چکی. اسی اعلان ہو گئے فاروق کی دنیا دلیر بندہ ایک پاسے گم سمجھ لوتے ہیں. حضرت انس بن نضر حضور دیکھتے ابھی نے دیکھیا اوپر دیا بندہ چپ کر کے کھڑوتا ہے. غریبہ کی گیا ورنہ کی بے رہے ہیں, تو کیوں کھلوتا ہے, دے دیا چالو سے دلیر بندہ. حضرت عمر نے کیا یار ان لڑ کے کی کرنا جی دے واسطے لڑنے ساتھوں یہ ہے, اور اب عظیم دنیا کو پردہ فرما چکا ہے. ان کی رہ گئی ہے, بس میرا بے حوصلہ جواب دے گی ہے. حضرت انس نے کیا عمر اعلان ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ دنیا کو چلے گئے. عمر کیا سنڈا خدا بھی چلا گیا, جس دین واسطے زندے سے ہو دین ختم ہو چکے. عمر یاد کی میرے لیے دلیر مطلب اگر ایسا اعلان ٹھیک بھی ہے کہ میں سب زندہ رہ کے ٹھیک کرنا چالو سے نبی دے نام پیچھے چلیے. حضرت انس ابن نضر کی اس بات نے فاروق اعظم کو دوبارہ اعلان کیا, مگر انس ابن نضر خود تلوار لے کے لشکر تلوار چل رہی ہے, سر کٹے جا رہے ہیں, افرا تفری ہے, قیامت کا سماں ہے. صحابہ و صحابیات ہر طرف سناٹا چھا گیا,
حفیظ کہتا ہے نہ دل امداد کا خواہاں، نہ دل امداد کا جویا، نہ کہانے درہم تھا، زباں پر نغمائے توحید، ہونٹوں پر تبسم تھا، سرے سجدہ گزار اس طرح اترا خاک کے اوپر، صدائے سرے سجدہ گزار اس طرح اترا فرش کے اوپر، صدائیں رب اعلیٰ کی گونجی عرش کے اوپر۔ اللہ حضرت کسی کا کوئی پتہ نہیں، ہر کوئی پریشان نہیں، ایک خبر بجلی بن کے گری کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے تھے۔ جدوں یہ خبر مدینے پہنچی بہت سارے صحابہ بدل ہو کے مدینے چلے گئے، بس زندگی کا مزہ ختم ہو گیا، سرکار نہیں تھے چلے گئے تھے۔ مدینے کی خبر بجلی بن گئی، روایات چاہتا ہے خاتون جب سنیا نا کہ سرکار سے ہی دوڑ پئی میدان ہوتا، ایک ہی بندے نے کیا بھائی 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 نا حضور نے کیا، حضور کتنے نے خبر کیسی کی؟ ایک صحابی نے کیا بہن حضور کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک خبر سنی ہے کہ سرکار شہید ہو گئے، مگر صبر کر میں تیرا بیٹا شہید ہوتا دیکھیے۔ خاتون کہہ دیئے بھائی تو بڑا عجیب ہے، میں کوئی بیٹے دا پوچھے میں تے حضور دا بھی پوچھ دیا، تو جاتیا بھی کہتا ہے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، تیسرا کہتا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ حفیظ کہتا ہے نہ شوہر کا نہ بیٹوں کا نہ بھائی کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ بندے بندے کو لوگ پوچھ لیا حضور دا دسو، حضور دا کی حال ہے، وہ میں کی خبر نہیں سنتی۔ ایک صحابی نے قریب آ کے آخیا بہن مبارک کو بھی نبی کریم زندہ نہیں، یہ خبر بالکل غلط ہے، حضور زندہ نے، حضور محفوظ جگاتے ہیں، نبی پاک اپنے علماء دے گیرج میں رسول اللہ سلامت ہے، ملی اس کو نبی داخل، شب غم میں نظر آیا ہلال صبح داخل، پتہ لگ گیا حضور سلامت ہے، حضور ٹھیک ہے یارو تے چاہیے سی نا بیٹے دا خامن دا بھائیاں دا خامن جاگدا، لیکن پھر بھی انہوں نے غم نہیں جاگیا، پتہ لگا نا رسول اللہ ٹھیک نے، ایک ہاتھ چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت قبلی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، کیا لگی چل کے میں نے مصطفیٰ دی زیارت کرو، اے جذبہ سے ضرور دیا اللہ، اچھا افراتفری مچی ہوئی ہے، کوئی کسی نے کسی حضرت مولا علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت امیر حمزہ اور نبی پاک دے چند سے ابا اس جرت نال لڑ رہے ہیں، اس جرت نال لڑ رہے ہیں، اللہ کی قیامت کا سمجھ۔ حضرات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف پہنے ہیں،
پورے جگی سمان ضرور نے حضور تنے تنہا نے گھوڑے پہ بیٹھے نے اور دشمن کی سبان چیز رہے لوگ تے خبر سن چکے ہیں حضور شہید ہو گئے حضرت کعب بن مالک نے بڑے غور نال دیکھیا نا خود وچوں بدعا دا چہرہ نظر آ گیا عجیب سما سی قیامت ہوئی ہوئی سی حضرت کعب نے خوشی نال نعرہ مار کے آگے لوگو محمد شہید نہیں ہوا دیکھو قبلی والا موجود ہے جذبہ سی نبی پاک نے اشارہ بھی کیتا مگر اشارہ نہ سمجھ سکے حضور نے فرمایا اعلان نہ کر حضرت کعب نے اعلان کر دیتا کہ نبی پاک او دیکھو خود والا کون ہے او گھوڑے پہ بیٹھا ہے رب دا امین ہے دشمن کی ساری توجہ اس پر دشمن نے بھرپور حملہ کر دیا صحابہ کرام نے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حضرت اٹھایا اور سرکار غار جا کے اللہ غار سب میں کئی مرتبہ اس غار کی یاد اور اس سے بیٹھ کے نفل پڑھنے میں نصیب ہوئی 14 صدیاں بیت گئیں ابھی تک اس غار میں جو مصطفیٰ کی دنیا صحابہ کرام نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کے حضور کا پہرا دیا تو اس شدید زخمی حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ غار دے اگے کھلوتے نے کوئی تیر آوے کہ میں نے لگے حضور نہ لگے بعد روایات ہی جانتا ہے کہ جیڑا بھی تیر ہوتا سی حضرت سعد اگے ہو جاتا ہے سن کہ میں نے لگے سرور عالم اپنے خودکش کو تیر نکال کے حضرت سعد کو رکھنا دے سا قربان جائیے حضرت سعد سے یہ نبی پاک فرماتے ہیں سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہے ساری دنیا کہہ دی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ تے سارے ماں باپ قربان ذات تیرا مقدر تیرے قبلی والا کہتا ہے تیرے تو میرے ماں باپ قربان حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک جسم میں جان ہے کونے تو قربان ہے آقا جب تک میں زندہ موجود ہوں میں کوئی تیر تواڈے ول نہیں آن دیا کافراں کو پتہ چل گیا اسے پاسے محمد کعب دے اعلان تو انہوں اندازہ ہو گیا کہ جتنے مسلمان اکٹھے ہو رہے تھے اتنے ہی انہوں نے پیغمبر ہے پورا دور نہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے پورے جوش میں لڑ رہے تھے امیر حمزہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ سرکار کتنے تھے مکے دکان کا ایک میلہ ہوتا سی اس میلے بڑیاں بڑیاں کھیلاں ہوتی ہیں ویشی نیزہ پھینکتا سی ایک رقاصہ اپنے سر پہ کڑا بن کے وہ رقص کرتی ہوئی سی ویشی اپنا نشانہ لے کے اس کڑے پچھوں نیزے کو بلاتا سی بڑا مسئلہ سی جیسے اتنے کڑا ہوتا سی انہوں بھی اپنی جان نہ ہوتا ہے میری جان انہیں چلی جائے اور ویسی دا نشانہ اتنا کمال دا سی جو رقص کرتی لڑکی جیڑی ہے نا اچانک جو سامنے وہ سوراخ آتا تو نیزہ پھینک دیتا بکواس یہ منظر اکھاں نال گل دیکھے حضرت ابو سفیان کی بیوی کیونکہ اس وقت سب تو بڑے مخالف نبی پاک کے ابو سفیان تھا جیسا سی بدر میں انہوں نے بڑے بڑے سارے مارے تھا اور خصوصاً حضرت امیر حمزہ نے انہوں نے ڈر اجاڑ دیتا
یہ بات جدا کے دماغ میں رچ بس گئی کہ یہ وحشی کا نشانہ بڑا ہے. انہیں وحشی کو آخیا وحشی میں تین بہت بڑا انعام دیا, میرا ایک کام کرنا ہے, کسی طریقے تو حمزہ کو ایسا نشانہ مار کہ حمزہ بہت کی لڑائی میں وحشی بھی موجود سی. وہی حضور نال تو کوئی دشمنی نہیں سی, میرے افسر نال بھی دشمنی نہیں سی, وہ تو پیسے کا پتر کرائے نہ ہونے. مگر وحشی دو چٹانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا. انہیں ویکھیا کہ امیر حمزہ لڑتے لڑتے وہ نشانے دے آ گیا. وحشی نے چٹانوں میں جو نشانہ لے کے جیسا چن لیتا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک کی جگہ دے یہ پیٹ پہ پشپ پار ہو گیا. آپ نے مڑ کے دیکھا ویسی دوڑ رہی سی. آپ زخمی حالت میں اس کے پیچھے دوڑے. ایک موڑ کرتے ہیں اچانک آپ کڑے پہ چل گئے. رات صاحبہ نے اگڑا کھو دیا سی تاکہ دشمن اس گڑے میں آوے اور اسے نقصان کرے. امیر حمزہ جب نیچے گرے وحشی نے مڑ کے دیکھا کہ امیر حمزہ میرے پیچھے آ رہے تھے, کدھر گئے تھے. اس نے غور نال دیکھا کہ وہ گڑے گرے ہوئے تھے. آپ شہید ہو چکے تھے. وحشی نے قریب آ کے ایک کنکر آپ نے جسم سے ماریا تاکہ پتہ لگے زندہ نے کہ شہید ہو گئے. کنکر مارن کے باوجود صرف حرکت پیدا نہ ہوئی تو سمجھ گیا کہ آپ شہید ہو گئے. گڑے میں اترے آپ. اس نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیریا اور آپ کا کلیجہ نکالیا اور نکال کے ہندا کے کول آیا. ہندا جس امیر حمزہ نے تیرا گھر اجاڑیا سی نا, میں وہ کلیجہ میں لے کے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے, میں انعام دینا ہے. ہندا نے قسم چکی سی کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ کھاواں گی. انہیں کلیجہ منہ چبایا مگر نگل نہ سکی, مجبوراً باہر نکال دیتا. مگر وہ خوشی نال جھوم رہی سی کہ امیر حمزہ ختم ہو گیا. پھر وہ وحشی نال لے کے حضرت امیر حمزہ کی لاش کے قریب آئے. سیدنا امیر حمزہ کی زبان کٹی, اکھاں نکالی ہیں, انہوں نے کن کٹے, انہوں نے نک کٹے, مسلا کیا. ہندا نے ایک رسی لے کے ایک ہار بنایا ہے. ساری چیزاں ہوئی, بہت ساری روایات ملتی ہیں اور اپنے گلے کا ہاتھ نبی پاک سفر عالم نے جب بعد اپنے چچا کا لاشا دیکھا, حضور کی اکھاں میں آسمان کا سیلاب اتر آیا. یہ عظیم چچا سی جڑا رسول کا پہلے دار سی, جس ساری زندگی رسول اللہ کی نوکری کی تھی, رسول اللہ کو سب کچھ قربان کیتا. اج حمزہ پہچانیا نہیں سی جا رہی, اکھاں نکلیاں نے, نک کٹے, زبان کٹی ہے, کن کٹے ہوئے, دوسرا ہوئے. حضرت صفیہ نبی پاک سرور عالم نے ان کی حضرت امیر حمزہ کی حفیظہ آپ کو پتہ چلیا کہ امیر حمزہ شہید کا دوڑیاں ہوت بھائی. نبی پاک نے فرمایا صفیہ کو قریب نہ آنے, تو بیٹھ پھر آگا یا حال میں
حضرت صفیہ نے کیا یا رسول اللہ میں بیچنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا پھوپھی تسی نہیں بیچ سکو گے. پھوپھی میں تنقید دسا چاچے کا کی حال ہے. حضرت صفیہ نے آخیا کملی والے ہو ہے تے میرا بلال ہی حمزہ اڈا دلیر تے منزل میں بھی نہیں ہے مینوں ویکھن دے دیو نا میرے بلال نال ہویا کی جی. حضرت صفیہ نے قریب آ کے آخیا میرے بھائی تسی جنتی جواناں دے سردار ہو, تسی شہید ہو, سید الشہداء ہو, تسی اللہ کے محبوب نے بھی محبوب ہو. رسول اللہ رو ایسا ساری زندگی تھوڑے میرے نبی نو حضرت امیر حمزہ دی اور نام شہادت نے ہمیشہ چچے نے یاد آنا نبی کرنے روتا رہنا. فتح مکہ تو بعد ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے, ان کا بھی کلمہ پڑھ لیا. ٹولیاں دیا ٹولیاں رسول اللہ کی بارگاہ اسلام قبول کرنے واسطے آ رہے. ویسے کو بھی یقین ہو گیا بدر اسلام سچا ہے, اسلام کے دامن میں نجات ہے. چادر میں اپنا منہ چھپا کے نا کلمہ پڑھنے والے بھی ٹولی جا کے بہ گیا ویسا. یا رسول اللہ سانو مسلمان کرو کلمہ پڑھو نبی پاک نے سب کو کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد ویسی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی بن گئے ہیں. فرمایا صحابی بن گئے ہیں, جنت میری ہو گئی. فرمایا تیری ہو گئی. میرے تے جہنم حرام ہو گئی. فرمایا ہو گئی. ویسی چادر وچ منہ چھپا کے کہندا ہے بڑے لجپال ہو, جنت دے ٹکٹ پہ بنتے ہو, جان دیو میں کون ہوں. رسول اللہ دی اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب آ گیا. فرمایا بیٹی مینوں چچا کدے نہیں بھولدا. ویسی تیرا اسلام قبول ہو گیا, جنت دا ٹکٹ تینوں مل گیا, صحابی میرا بن گیا. پر میری گل یاد رکھی, جدو میری محفل میں جاوے میرے سامنے نہ بیٹھی میرے چچا یاد آئے گا دائیں بائیں بیٹھی تیرا اسلام قبول ہو گیا, تو میرا صحابی بن گیا. بیٹھی کہنے لگا جنت میری. فرمایا تیری. امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت تیری زبان سے میرا کلمہ ہوتا گیا, رب نے پچھلے سارے معاف کر دیتے, جنت تیرے نال آن کر دیتی. ساری زندگی حضرت امیر حمزہ نبی پاک بتا نہیں سکے. حضور نے ہمیشہ بہت بار جانا اور سیدنا امیر حمزہ نے مزار کا سرکار نے عرض کیا. حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی ایک قبراں نال نال ہوں بھی یہ دونوں ہی قبراں سامنے تھیں. حالانکہ اتنے بہت سارے اور بھی شہید موجود تھے. حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر نبی پاک سرور عالم کے غلام کو غلام نے کہ جنہوں نے ہر موقع پہ رسول اللہ کی عزت و حکمت کا پہرا دیتا. اس واقعے میں بہت سارا تبصرہ کیا جا سکتا ہے. بعض چیزاں ایسی ابھی نے جو بیان کرنے والی نے بعض بیان کرنے کی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ غزوہ اور کے مکمل کسی جمعے کے بحث عرض کراں گا کہ کی واقعات پیش ہے اور کی ہوا. اللہ رب العزت شہدائے احد کا صدقہ ساری حاضری قبول کرے اور اللہ سارے دامن میں اپنے کرم کے خزانے کے خیر پائے. خدا اس مسجد کو آباد رکھے, آباد کرنے والوں کو آباد رکھے. نبی پاک کے غلام ہر دور میں اپنا جذبہ دکھاتے رہے. فلسطین میں دیکھ لو کس طرح غلام کی جذبہ دکھا رہے ہیں. ہر طرف جتنے بھی رسول اللہ کے غلام ہیں اسے نبی پاک کے غلام اپنا لوہا منوا رہے ہیں. قربانیاں بھی ہر دور میں کہنی ہے. نبی پاک کی چھوٹی جی نافرمانی کی اتنی بڑی سزا ملی. حضور زخمی ہوئے, صحابہ شہید ہو گئے,
मगर सहाबा का जज्बा फिर भी क़यामत तक रोशन रहेगा कि सहाबा का जज्बा की थी। अल्लाह मेरी थोड़ी हाजिरी कबूल करे, अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आबाद करने वाले को आबाद रखे। आप